جو احتجاج پر بیٹھے وکیل ہیں اور بار کونسل کے عہدیدار ہیں ان کی جانب سے اب یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اگر سندھ حکومت نے ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا تو پھر سندھ بار کونسل کے ذریعے پورے سندھ کی عدالتوں کا جو ورک ہے وہ سسپینڈ کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ پولیس اور وکلا کے درمیان پیدا ہونے والا تنازع ہے۔ وکلا اور پولیس کے درمیان ایک وکیل کی گاڑی چالان ہونے کے بعد جو تنازع پیدا ہوا اس میں شدت آ گئی ہے۔ وکلا کسی بھی صورت میں ایس ایس پی حیدرآباد کے تبادلے سے کم بات ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ وکلا کی جانب سے ایس ایس پی آفس پر دھرنا دیا گیا، احتجاج کیا گیا اور پھر اس یقین دہانی پر وہ احتجاج ختم ہوا کہ ایس ایس پی حیدرآباد ڈاکٹر فرخ کا تبادلہ کر دیا جائے گا۔ تاہم ایس ایس پی حیدرآباد کے تبادلے کی بات پر پولیس افسران جو ہیں وہ میدان میں آئے اور پولیس افسران اور اہلکاروں کی جانب سے چھٹی کی درخواستیں جمع کروا دی گئیں اور تھانوں کو تالا لگانے کی بات کی گئی، جس کے بعد ڈی آئی جی حیدرآباد ایک بار پھر طارق دھاڑیجو صاحب جو ہیں ایس ایس پی آفس پہنچے۔ انہوں نے اپنے جوانوں افسران سے کہا کہ ایسے معاملات سامنے آتے رہتے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے گا۔ تاہم جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہوا تو اس پر ڈی آئی جی حیدرآباد نے جو وعدہ کیا تھا بار کونسل جانے کا وہ پورا نہ ہونے پر آج پھر وکلا جو ہیں وہ میدان میں آ گئے اور وہ ایس ایس پی آفس پہنچے، احتجاج کیا اور وہاں سے انہوں نے رخ کیا بائی پاس کا، نیشنل ہائی وے کا، جہاں سے پورے پاکستان کی گاڑیاں، ٹرانسپورٹ، مسافر گاڑیاں، مال بردار گاڑیاں گزرتی ہیں اور ہزاروں افراد چند گھنٹوں میں اس پر سفر کرتے ہیں۔ وکلا وہاں پہنچے، احتجاجی دھرنا دیا اور ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہونا شروع ہوا اور شام گئے تک ایک بڑی تعداد وکلا کی وہاں ہائی وے پر بیٹھ گئی اور یہ تمام معاملہ ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو گیا۔ دونوں جانب سے کہیں پر بھی جھکاؤ کی پوزیشن نہیں ہے، نہ بار کونسل کے وکلا جو ہیں وہ جھکنے کو تیار ہیں، کہیں تصفیے پر بیٹھنے کو تیار ہیں، نہ پولیس افسران جو ہیں وہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں، جس کی وجہ سے شہر میں ایک پینک سچویشن کریٹ ہو گئی ہے۔ وکلا جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ احتجاج اس وقت ہی ختم ہوگا جب ایس ایس پی حیدرآباد ڈاکٹر فرخ کا تبادلہ کیا جائے گا، اس سے کم پر بات نہیں ہوگی۔ تو دوسری جانب پولیس افسران اور اہلکار یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عزت پر یہ بات ہے اور عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، قانون کے مطابق تمام بات ہوگی اور قانون کے مطابق ہی وکلا چلیں گے اور قانون کے مطابق ہی پولیس چلے گی۔ اس جنگ میں آج جو عدالتیں ہیں ان کا کام مکمل طور پر سسپینڈ رہا، معطل رہا، سائلین پریشان ہوتے رہے، پولیس اہلکار، پولیس افسران بھی ذہنی طور پر ہمیں پریشان نظر آئے۔ اسی طریقے سے وکلا کا جو صاف پیغام تھا وہ آج ایک نیا رخ اختیار کرتا جا رہا ہے اور جو احتجاج پر بیٹھے وکیل ہیں اور بار کونسل کے عہدیدار ہیں ان کی جانب سے اب یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اگر سندھ حکومت نے ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا تو پھر سندھ بار کونسل کے ذریعے پورے سندھ کی عدالتوں کا جو ورک ہے وہ سسپینڈ کر دیا جائے گا، وکلا عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے اور مکمل عدالتی کارروائیوں کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ تو یہ معاملہ اس حد تک آ چکا ہے، دونوں جانب سے اسٹینڈ لے کر کھڑے ہیں، افسران ہوں یا وکیل ہوں، اور بات چیت کا وہ دروازہ جو کہ اب حکومت کو کھولنا چاہیے یا پھر عدلیہ کو اس میں مداخلت کرنی چاہیے تاکہ بات چیت کا راستہ کھلے، دونوں جانب سے معاملے کو صلح صفائی کے ساتھ حل کیا جا سکے، مگر ایسا ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ دونوں جانب شدید تناؤ ہے اور یہ تناؤ کسی بھی وقت کسی چنگاری کے ذریعے بھڑک سکتا ہے، اس لیے اس میں فوری مداخلت کی بھی ضرورت ہے اور تیسری قوت کو اس میں آنا پڑے گا، شہر کے لیے بھی اور سندھ کے لیے بھی، تاکہ یہ معاملہ افہام و تفہیم سے دونوں جانب سے لوگوں کو بٹھا کر حل کر دیا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو صورتحال مزید خراب ہوگی۔ شہر میں عام آدمی جو ہے اس کے ذہنوں میں اس وقت صرف ایک ہی سوال ہے
کہ آخر یہ دو قوتیں اگر ٹکرا رہی ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو عام آدمی کے ذہن میں پیدا ہونے والے سوال کے ساتھ ساتھ عدالتوں میں جو معاملات ہیں، عدالتوں میں جو کیسز ہیں، اس پر جو روزانہ سائلین آتے ہیں وہ بھی یقیناً پریشان ہیں۔ تھانوں کا رخ کرنے والے شہری بھی پریشان ہیں کہ ان کے مسائل کا کیا ہوگا۔ ایس ایس پی آفس، ڈی آئی جی آفس کا رخ کرنے والے جو شہری ہیں وہ پریشان ہیں۔ اور یہ جو معاملہ ہے تناؤ کا دونوں جانب، یعنی کہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہو، وکیل ہوں، بار کونسل ہو، یہ آپس میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ایک گھمبیر مسئلہ ہے، ایک گھمبیر صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ اس میں یقیناً حکومت کو مداخلت کرنی ہوگی، عدلیہ کو مداخلت کرنی ہوگی، تاکہ یہ دونوں ادارے جو کہ ایک دوسرے کے بغیر چل بھی نہیں سکتے، اور دونوں ہی یہ ادارے یا دونوں ہی یہ شعبے جو ہیں وہ ایک عام آدمی کی زندگی پر براہ راست اثر ڈالتے ہیں، تو اس لیے ان کے معاملے کو حل کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس وقت وکلا جو ہیں وہ نیشنل ہائی وے بائی پاس بلاک کر کے بیٹھے ہیں، احتجاج جاری ہے۔ وکلا کی جانب سے صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ پولیس افسر کو ہٹایا جائے، اور پولیس کی جانب سے یہ سوچا جا رہا ہے کہ آخر اگر کہیں کسی وکیل کی گاڑی کو چالان کیا گیا ہے تو اس معاملے پر اتنا بڑا ایشو کیوں کھڑا کیا جا رہا ہے، اور ایسا کیا ہو گیا کہ ایک افسر کے تبادلے پر ضد کی جا رہی ہے۔ اس معاملے کو بیٹھ کر آپس میں بھی حل کیا جا سکتا تھا، اور دونوں جانب سے یقیناً بیٹھیں گے، محبت کی بات ہوگی، سنجیدگی سے بات ہوگی تو کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا۔ اب اس کا حل کسی افسر کا تبادلہ ہو یا اس کا حل وکلا کی جانب سے اور پولیس کی جانب سے ایک دوسرے سے پیار محبت بڑھانے کی بات ہو، تو کہیں نہ کہیں تو دونوں کو بیٹھنا پڑے گا اور اس پر بات تو ہوگی۔ یقیناً اگر کسی پولیس افسر کا بھی تبادلہ ہوگا تو وہ بھی ایک سوال بن جائے گا کہ ایسا کیوں ہوا کہ کسی کے احتجاج پر بغیر کسی وجہ کے کسی کو تبدیل کیا جا رہا ہے، یا پھر وکیل یہ سوچیں گے کہ مسلسل اگر کسی وکیل کے ساتھ کسی پروٹوکول میں زیادتی ہو رہی ہے تو ایسا کیوں ہے کہ کوئی پولیس افسر کہیں سے گزر رہا ہے اور بیچ میں اگر کوئی آ جاتا ہے تو اسے وہ تھانے بھیج دے گا یا اس پر مقدمہ درج ہو جائے گا۔ یہ معاملہ سنجیدہ ہے۔ 3 دن سے حیدرآباد شہر میں یہ معاملہ چل رہا ہے، مگر اس میں کہیں حکومت کا وجود نظر نہیں آ رہا، تو انہیں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے وزراء کو بیچ میں آنا چاہیے، آئی جی سندھ کو بیچ میں آنا چاہیے، تاکہ یہ جو شدید تناؤ پیدا ہوا ہے، ایک کرب کی صورتحال ہے، چاہے وہ دونوں شعبے ہوں، چاہے وہ عوام ہوں، سب جانب سوالات ذہنوں میں گونج رہے ہیں، اور ان سوالات کا جو حل ہے یا جواب ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آنے والے ویلاگس کے لیے لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنے میزبان عرفان آرائیں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔